وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین. اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ الکریم وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یوم ندعو کل اناس بامامہم. صلوات پڑھ دیں محمد وآل محمد. ہمیشہ جب بھی مجلس حسین شروع کرتا ہوں یا شروع کی جائے تو ہمیشہ حمد خدا سے شروع کی جائے، کیونکہ اہل بیت نے جب بھی کوئی کام کیا تو خدا کے نام سے کیا. حمد ہو اس خدا کی جو اپنے عبد پر اس کی طاقت سے زیادہ آزمائش نہیں ڈالتا. توجہ رہے. حمد ہے اس خدا کی جس نے اہل بیت کو عالین میں سے رکھا. یہ موضوع، یہ حمد میرے موضوع سے مناسبت رکھتی ہے. میں بھی جہاں سے پڑھ کر آیا ہوں عشرہ، وہاں پر تعداد بہت کم ہے عزاداروں کی. توجہ رہے، وہ بھی عزادار ہیں. یہ جگہ میری نہیں ہے، یہ جگہ آغا علی رضا جعفری صاحب کی نہیں ہے. یہ آزا خانہ کہلاتا ہے. یہاں فاطمہ الزہرا خود چل کر آتی ہیں. مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ یہاں بیٹھے ہیں وہاں بیٹھے ہیں، آغا کوئی مسئلہ نہیں ہے. آپ مصائب سنیں، فضائل سنیں نہ سنیں، آپ کی مرضی ہے. لیکن اگر توہین ہوئی اہل بیت کی تو سختی سے بات کی جائے گی. میں ان لوگوں سے کہنا چاہوں گا سلیقہ عزاداری کو سمجھیں. یا تو آ کے فرش عزا پر بیٹھ کے فاطمہ الزہرا کی بشارت لیں یا تو دروازے سے باہر جائیں. بہت سخت کلامی کر رہا ہوں، میں معذرت چاہتا ہوں. اہل بیت کی توہین برداشت نہیں ہوگی. اہل بیت آئے ہیں، پرسہ لینے آئے ہیں. کیا کہا بی بی نے؟ ایک آنسو چاہیے مجھے، جنت لے جاؤ. حسین دنیا دینے کے لیے راضی بیٹھے ہیں اور ہم رسم و رواج میں دل اتنے پتھر ہو چکے ہیں کہ آنسو تک نہیں آتے. میں سچ کہہ رہا ہوں، یہ کوئی میں نئی بات نہیں کر رہا، سچ کہہ رہا ہوں. ایک شخص آیا ایک عالم دین کے پاس، ایران کے بہت بڑے عالم دین ہیں، انتقال کر چکے ہیں. کہنے لگے مجھے یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ حسین پوری دنیا عطا کیسے کرتے ہیں. آپ کی بیداری کے لیے بات کر رہا ہوں میں. مجھے یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ ساری قدرت، ہر چیز کی طاقت خداوند کے پاس ہے، حسین پوری دنیا عطا کیسے کر دیتے ہیں. ساتھ ساتھ چلیں گے. تو انہوں نے اتنی خوبصورت مثال دی، یہ آپ سب کے لیے میں بیان کر رہا ہوں. کہنے لگے ایک جنگل تھا، اس میں ایک بڑھیا رہتی تھی جس کے پاس ایک چھوٹی سی جھونپڑی تھی جس میں ایک ہی پلنگ، ایک ہی بستر تھا جس پر وہ خود سوتی تھی. اس کے پاس ایک ہی ظرف تھا جس میں خود کھانا کھاتی تھی. ایک گلاس تھا جس میں پانی پیتی تھی. ایک جھاڑو تھا جس سے صفائی کرتی تھی. ایک تکیہ تھا جس پر وہ سر رکھتی تھی. ایک دن بادشاہ، اس سلطنت کا بادشاہ اپنی سلطنت سے نکلا اور شکار کرنے کے لیے جنگل میں گیا. اس کے مشیر، وزیر، جتنے بھی آس پاس کے لوگ تھے سارے اس کے ساتھ تھے. شہزادے، جتنے بھی بادشاہ کے ساتھ لوگ نکلتے ہیں سب اس کے ساتھ تھے. وہ شکار کرنے گیا. اب شکار کرتے 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 جنگل اتنا گھنا تھا کہ بادشاہ شکار کرنے کے شوق میں کہیں آگے ہی نکل گیا. وزیر اور مشیر پیچھے رہ گئے، بادشاہ صاحب اکیلے رہ گئے. اب ساری رات، سارا دن، سارا شام، پورا دن ڈھونڈتے رہے مشیر، وزیر، سارے بادشاہ کو ڈھونڈتے رہے. بادشاہ سلامت کہاں گئے، بادشاہ سلامت. بادشاہ سلامت نہیں ملے. اندھیرا ہو گیا، سارے محل کو واپس لوٹ گئے. سنیے گا، مثال ہے. سارے واپس لوٹ گئے. بادشاہ بھوک پیاس کی شدت سے مرنے ہی لگا تھا کہ اس نے کیا دیکھا، سامنے ایک جھونپڑی ہے اور اس میں ایک بڑھیا آگ جلائے بیٹھی ہے. جب وہ وہاں پہنچا اور بے ہوش ہو گیا، بڑھیا نے اس کو اٹھایا اور جا کر اپنے بستر پر سلا دیا.
ایک تکیہ، ایک بستر، آگ جلی ہوئی، ہر چیز ایک ہی شخص کے لیے تھی. اس نے اپنی ہر چیز ایک شخص کو دے دی، ہر چیز ایک شخص کو دے دی. صبح جب وہ اٹھا اس کو دوائی دی، کھانا دیا، تو وہ بالکل تندرست تھا. اٹھا المختصر، وہ وہاں سے محل چلا گیا. اس کے وزیر مشیر آ کر اسے لے گئے. وہ جب چلا گیا تو اس نے فیصلہ کیا کہ جب میں مرنے والا تھا مجھے ایک بڑھیا نے بچایا، بڑھیا نے بچایا تو میں اسے کیا دوں. بہت ہی زیادہ کنفیوژن کا شکار تھا، کشمکش کا شکار تھا. وزیروں کو بلایا، مشیروں کو بلایا. بادشاہ کبھی بھی خود فیصلہ نہیں کرتا، مشیروں سے فیصلہ لیتا ہے. تو اس نے مشیروں کو بلایا، کہنے لگا رات میں یہ سب ہوا، یہ اپنا سارا ماجرا بتایا. کہنے لگا میں گم ہو گیا اور ایک بڑھیا نے اپنا سب کچھ دے دیا مجھے، تو میں اب کیا دوں اس کو، اپنی حکومت میں سے، اپنے خزانے میں سے اسے کیا